کراچی کی ہوا قاتل بن گئی، کیماڑی میں سانس لینا موت کی وجہ بن گیا۔ زہریلی گیس 14 قیمتی زندگیوں کے چراغ گل کر گئی، 250 سے زائد افراد متاثر، کئی کی حالت غیر، اسپتال میں 5 افراد کی حالت تشویشناک۔ زہر آلود گیس کے متاثرین کے خون کے نمونے جامعہ کراچی بھجوا دیے گئے۔ ہائیڈروجن سلفائڈ کے اخراج کا شبہ، علاقے میں اسکول، فیکٹریاں، کارخانے بند، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ جاگ اٹھے، کہا کیماڑی واقعے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے، ادارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جلد وجوہات تک پہنچ جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بادشاہی مسجد کا دورہ۔ انتونیو گوتریس نے مغل فن تعمیر کی تعریف کی، تاریخی مسجد کی خوبصورتی کو سراہا۔ بادشاہی مسجد کے خطیب نے انتونیو گوتریس کو مسجد کے مختلف حصے دکھائے۔ اس سے قبل انتونیو گوتریس نے کرتارپور کا بھی دورہ کیا، سکھ یاتریوں سے بھی ملاقات کی۔ ٹیررزم سے ٹورزم تک پاکستان کا سفر انتہائی متاثر کن ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا خراج تحسین، دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کاوشوں اور کامیابیوں کی تعریف کی، کہا فاٹا میں امن ترقی کی طرف مثبت قدم ہے، تعمیر و ترقی کا سفر خوشی کا باعث ہے۔ قریشی کا بیان، کہا سیکرٹری جنرل کے بیان سے بھی ثابت ہو گیا کہ کشمیر عالمی مسئلہ ہے، بھارت امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان کا کروز میزائل رات 2 کا کامیاب تجربہ، زمین اور سمندر میں بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، 600 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے۔ کامیاب تجربے پر صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی مبارکباد۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر، اپوزیشن برہم، اکرم درانی کا خطاب، اسپیکر کے خالی نشست کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہنگامہ آرائی بھی کی گئی، ارکان ایک دوسرے کو دھکے، ہاتھا پائی اور بدزبانی کرتے رہے۔ چودھری شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیسز میں یوسف عباس کی ضمانت منظور ہو گئی، لاہور ہائی کورٹ نے 1-1 کروڑ کے 2 مچھلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں سعدیہ خوص اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کیماڑی کی فضاؤں میں تیسرے روز بھی زہر ہے۔ آج بھی مزید 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 14 ہو گئی، لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو چکا ہے۔ زہریلی گیس کے اخراج کی وجوہات جاننے کے لیے اہم سرکاری ادارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مرکز برائے حیاتیاتی و کیمیائی علوم جامعہ کراچی میں متاثرہ افراد کے نمونے لائے گئے ہیں، تجزیاتی کام قیمتی زندگیوں کے چراغ گل کر گئی، 250 سے زائد افراد متاثر ہو کر ہسپتال جا پہنچے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ ذرائع کے مطابق وجوہات جاننے کے لیے اہم سرکاری ادارے بھی حرکت میں آ گئے۔ بین الاقوامی مرکز برائے حیاتیاتی اور کیمیائی علوم جامعہ کراچی میں رات گئے 2 متاثرہ افراد کے نمونے لائے گئے ہیں، جن پر تجزیاتی کام جاری ہے۔ ایئر کوالٹی کے ماہرین نے ہوا میں موجود نائٹروجن کو خاموش قاتل قرار دیا ہے۔ کافی عرصے سے کراچی کی ایئر کوالٹی کو جانچنے کا عمل جاری ہے، جبکہ محکمہ صحت نے متاثرین اور جاں بحق افراد کی اصل تعداد کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی بیان نہیں دیا۔ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔ جو بالکل کیماڑی کی فضاؤں میں تیسرے روز بھی زہر ہے، آج بھی مزید 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 14 ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے سانس تک لینا دشوار ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ معمہ اب تک حل نہیں ہو پایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ زہریلی گیس اس کا اخراج آخر ہو رہا ہے تو کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کے دن بھی مزید 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں اور مجموعی طور پر اموات کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ کل بھی 7 افراد زندگی کی بازی ہارے تھے، آج بھی اب تک 7 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس وقت آج نیوز کے نمائندے خاور حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کراچی رہے ہیں۔ لیکن پہلے ہم خاور آپ کی طرف آئیں گے، ذرا آپ یہ بتائیے گا
کچھ ابھی تک پتہ لگ پایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حکام سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ لگایا جائے کہ آخر یہ گیس کہاں سے خارج ہو رہی ہے، کیوں جو ہے وہ موت کی وجہ بن رہی ہے؟ جی علی عابد بہت شکریہ. یہ گیس کا جو معمہ ہے یہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے. سندھ حکومت بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ معمہ کیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے وزراء بھی جو ہیں وہ یہاں کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر علی زیدی کی اگر بات کی جائے، وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ جو ہیں وہ بھی جو ہے مسلسل ٹویٹر پر بیانات بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کشتیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ سمندری ساحل پر جو ہے وہ وزٹ بھی کیا ہے. لیکن ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو کے دے رہا ہے کہ یہ آیا گیس کہاں سے اخراج ہوئی ہے. اب تک مجموعی طور پر 14 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے ہیں اس زہریلی گیس کے باعث، جن میں 9 کے قریب جو ضیاء الدین اسپتال میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 4 لوگ سول ہاسپٹل میں لائے گئے جن کی جو ہے وہ حالت تشویشناک تھی. انہیں فوراً طبی امداد دی گئی لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. برہانی ہاسپٹل میں بھی ایک ہلاکت جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اس طرح سے کتیانہ ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ جو متاثرین تھے انہیں منتقل کیا گیا تھا اور وہاں انہیں طبی امداد دی گئی تھی. آج ہم پورا دن کیماری میں رہے، وہاں جو متاثرہ علاقے تھے ان کا وزٹ کیا. خاص طور پر کیماری کی جو ریلوے کالونی تھی وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی. وہاں 3 افراد جو ہے لقمہ اجل بنے. ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ سوگ کا عالم تھا. لوگ کافی زیادہ خوف میں مبتلا تھے اور ایک ڈر جو ہے وہ چہروں پر نظر آ رہا تھا. ہر بندے نے منہ پر جو ہے وہ ماسک پہنا ہوا تھا اور خوف کی ایک فضا تھی. لوگ وہاں سے نقل مکانی بھی کر رہے تھے. جن کے پاس متبادل جگہ ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں، وہ اپنے فیملی کے ساتھ خصوصاً چھوٹے بچوں کو لے کر جو ہے وہ فوری طور پر منتقل ہو گئے. اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ یہ گیس کہاں سے نکل رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ اب تک حل نہیں ہو سکا ہے. اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے. یہیں پر سوال اٹھ رہا ہے. حکومتی وزراء بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جامعہ کراچی کے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ نمونے لیبز میں پہنچا دیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے اور بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ ہلاکتیں جو ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں. جاننا ہی چاہیں گے، ایک یہ بھی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یعنی کہ شام ہوتی ہے تو اس کے خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رات کے وقت جو ہے وہ مغرب سے عشاء کے درمیان یہ گیس کا اخراج شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اثرات جو ہیں وہ ہوا میں محسوس ہونے لگتے ہیں. لوگوں کی آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، سانس لینا دشوار ہوتا ہے، ناک میں جلن محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے پھر فوری طور پر جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، طبی امداد دی جاتی ہے. یہ گزشتہ 2 راتوں سے ہی جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. 3 دن سے تقریباً یہ معاملے کو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا وجہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ یہ گیس کہاں سے اخراج ہو رہی ہے. مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے جو ورثہ تھے، جو لواحقین تھے، وہ پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے راضی نہیں تھے، جس کی وجہ سے چونکہ ڈاکٹرز چاہتے تھے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، ان کے جسم کے نمونے حاصل کیے جائیں اور اس سے پتہ لگایا جا سکے کہ آیا یہ کون سی گیس ہے جس سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تاہم پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے ورثہ بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں. ایک شکوہ وہاں پر یہ بھی نظر آیا کہ جو حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کا مفت علاج کیا جائے گا. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں جو متاثرین تھے، جو فیملیز تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، خبر ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ معمہ حل نہیں ہو پایا ہے، وجوہات اب تک نہیں پتہ لگ سکی ہیں. بہرحال رفعت آپ کی طرف بھی آئیں گے. ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اب تک کیماڑی واقعے کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں، ادارے مل کر کام کر رہے ہیں اور ہم جلد وجوہات تک پہنچ جائیں گے اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. میں کل رات کو خود ادھر گیا تھا، پرسوں ہوا تھا، ہمیں بتایا یہ گیا کہ جی 1 آف ایونٹ ہے اور ہو گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی 24 گھنٹے میں جب دوسری بار ہوا تو بہت زیادہ الارمز ریز ہوئے. اس وقت سندھ حکومت، اس کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، NDMA، یہ سب مل کے سپارکو، ان سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اور یہ سب مل کے اسیس کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے، کچھ ان کو کلوز ہیں یا کچھ طرف جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کیا کہنا تھا یہ آپ نے دیکھا. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید. رفعت سعید، آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اب تک کوئی بھی عمل نہیں ہو سکا ہے، کوئی بھی بات سامنے نہیں آ سکی کہ وجوہات کیا ہیں اور یہ اصل میں ہے کیا، کس قسم کی گیس ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ جس بات پر افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
سادیہ دیکھیں جیسا کہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ اس میں سارے معاملے میں آپ پرسراریت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آج 7 ہلاکتیں ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت سنگین ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کا رویہ بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں قابل مذمت ہے. کوئی توجہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل لاوارث شہر ہے، اور جس شہر میں 14 آدمی ایک پراسرار گیس کے ذریعے مر جائیں ان کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. وزیر سندھ کی حکومت کی آج آنکھ کھلی، سندھ کے وزراء اور مشیر آج باہر نکلے، پرسوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اب تک اس کو ابھی تک کوئی واضح نہیں کر سکا کہ معاملہ کیا ہے. اتنا بڑا ایریا نہیں ہے. اور پھر اس میں سارے معاملے میں آپ کے پی ٹی کا رویہ دیکھیں، پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر جو علی زیدی ہیں ان کا رویہ دیکھیں، وہ یہ ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کسٹم ہاؤس میں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تلاش کریں. پھر یہ لوگ کہاں مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے؟ کسی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. اب کئی نمونے بھیجے گئے لیبارٹریوں میں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے خاصی تاخیر سے یہ نمونے لائے گئے. یعنی کہ رفعت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیم گیم کھیلا جا رہا ہے، ضلعی حکومت صوبائی حکومت کی طرف جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے، وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن یہ بتائیے گا، یہ تو سب کیمرے کے سامنے والی بات ہے، کہیں تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں اس کے؟ دیکھیں تانے بانے کیا، یقیناً کوئی ایسا کیمیکل ہے جس کا ریئیکشن ہوا ہے، کوئی لیک ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ فضا میں اچانک اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی وقت ہوا کا رخ اس طرف نہ ہو تو کم ہو جاتی ہے. ابھی تک یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں. کسٹم کے ذرائع سے یہ ضرور چیز سامنے آئی تھی کہ کوئی کنٹینر ہے جو لیک کیا ہے جس میں کہ زہریلا مواد تھا، اور وہ بتایا نہیں جا رہا ہے کیونکہ پورٹ اینڈ شپنگ یہ سارے بڑے سینسیٹیو جگہیں ہیں، ان کی نگرانی بھی، ان کے معاملات بھی، تو بہت ساری چیزیں ابھی پس منظر میں ہیں. بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ ادارے جانتے ہیں لیکن بتایا نہیں جا رہا، اور میرے خیال میں کرمنل نیگلیجنس ہے. اچھا، وزیر اطلاعات ناصر شاہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں، رفعت سعید اپنے ناظرین سے بھی شیئر کریں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نمونے لے لیے گئے ہیں اور ابھی تک کوئی بات نہیں حتمی طور پر کہی جا سکتی، کیونکہ وہی والی بات کہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اصل میں ہے کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ثانیہ رونما ہو جاتا ہے، کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، ہم کس طرح نمٹیں گے؟ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، کوئی اب آگے آ کر کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بروقت میڈیا کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی سینسیٹیو بات ہے تو اس لیے میڈیا کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ یہ بے یقینی کی کیفیت نہ پیدا ہو. بالکل، میڈیا کو اعتماد بھی لینا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے آخر وجوہات کیا ہیں. بہرحال ناصر حسین شاہ صاحب کی بات ہوئی ہے، سوال بھی آپ سے کیا تھا، ان کا ایگزیکٹلی کیا کہنا تھا، پہلے اپنے ناظرین کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. سب نے اس پہ کافی چیک کیا گیا، مختلف سے ہمارے پی ڈی ایم اے کے سربراہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، کمشنر صاحب، سیکٹری ہیلتھ بھی، پھر اس میں نیوی نے بھی اپنا کام کیا ہے، دیگر لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کو بھی یہ سیمپل بھیجے گئے ہیں. حتمی تو اس وقت تک کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی. ان کے کچھ گھنٹے رہتے ہیں جو انہوں نے سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں کہ جس کی وہ صحیح رپورٹ جو سامنے آئی. تو رفعت، ناصر حسین شاہ صاحب کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہوگی، جیسے کہ آپ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے. 48 گھنٹے سے زیادہ واقعہ ہو چکا ہے، 14 افراد اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں. دیکھیں ایکسپرٹس کو آگے آنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، آ کے صورتحال سے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے تو وہ بتایا جائے. میرے خیال میں اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. وزیروں کو کچھ نہیں معلوم ہے کیونکہ معاملہ آ جاتا ہے وفاق اور صوبے کا. جس علاقے میں یہ معاملہ ہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ کے اس میں آتا ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کے انڈر میں آتا ہے. وہاں پر جورسڈکشن سندھ حکومت کی اس طرح سے بنتی نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت جب لوگ تو یہاں رہنے والے ہیں نا، ان کے بارے میں جواب دہی تو یہاں کی حکومت کو کرنی ہے. اور میرے خیال میں وزیر اعلیٰ سندھ کو آگے آنا چاہیے. آج خاصی تاخیر سے وہ باہر نکلے، خاصی تاخیر سے انہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا. اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس میں عام آدمی کی بات. اور ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کے 7 تھیں پہلے، پھر آج 7 ہوئے، اس کا مطلب ہے جو لوگ بہتر حالت میں اسپتال سے گھر بھیجے گئے ہیں وہ دوبارہ کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں. اب بھی اس علاقے کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں بو محسوس ہو رہی ہے. تو ایسی کیا پراسراریت ہے جو کہ پتہ ہی نہیں لگ پا رہا ہے اتنے بڑے ایریا میں، کہاں سے گیس ہے، کیمیکل ہے، کسی چیز کا ریئیکشن ہے، کیا چیز ہے. اچھا خاور حسین، آپ صبح سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، وہاں پر موجود تھے ایگزیکٹلی اس علاقے میں. ان لوگوں کا کیا کہنا ہے، کیونکہ پوری فیملیز موجود ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچے، وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. ان کو کس قسم کی انسیکیورٹیز کا سامنا ہے، ان کے کیا تاثرات تھے، آپ نے کیا کہا سنا؟
جی بالکل، جو میں آپ کو بتاؤں کہ پورا کیماڑی اس سے متاثر نہیں ہوا ہے. کیماڑی کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ جو علاقہ ہے وہ زیادہ تر ریلوے کالونی کا علاقہ ہے. جیکسن مارکیٹ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو پورٹ کے بالکل ساتھ لگتے ہیں. اس وجہ سے بھی جو شکوک و شبہات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ پورٹ سے ہی کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی گیس لیک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے چونکہ یہ آپ اگر کیماڑی جائیں گے اور آپ ریلوے کالونی اور جیکسن مارکیٹ اور اس کے ساتھ کے جو علاقے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں انہیں دیکھیں گے تو بالکل پورٹ کے بالکل سامنے جو ہے وہ یہ علاقے واقع ہیں. تو اب تک وہاں جو لوگ ہیں ان میں کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے بچے بھی اگر آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسکول کے جو بچے اسکول سے واپس آ رہے تھے ان کو بھی ماسک پہنے ہوئے تھے اور کافی زیادہ خوف و ہراس تھا بچوں کے چہروں پر بھی اور خواتین کے. جیسے جیسے اب شام بڑھتی جا رہی ہے تو اب یہ پراسرار جو گیس ہے اس کا خوف جو ہے اور زیادہ منڈلانے لگا ہے. لوگ وہاں سے جو ہے وہ جن کے اور آپ کہہ رہے ہیں خطرات مزید منڈلا رہے ہیں. اور ماسک کی آپ نے خصوصی طور پر بات کی، چونکہ کل سے یہ مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں، کنونشنل میڈیا پہ بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ماسک جو ہے وہ کمیاب ہو گئے ہیں، نہیں مل رہے ہیں، بہت مشکل ہو گیا ہے. 10 کلومیٹر تک آپ جس بھی میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں اس حدود میں آپ کو کہیں نہیں مل رہا. تو اب کیا کر رہے ہیں لوگ؟ جی بالکل، ماسک جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ شارٹ ہوئے ہیں، چونکہ جو چائنا میں کرونا وائرس آیا اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ماسک کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ایکسپورٹ بھی کیا گیا ہے ماسک، جبکہ اس پر جو ہے وہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے ایکسپورٹ پر، لیکن اس کے باوجود ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اب آج جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں خود بھی ماسک جو ہے وہ ڈھونڈنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا جب کیماڑی کوریج کے لیے گئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ اس سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. حکومت کی جانب آج وہاں پر ایک مظاہرہ کیا گیا جس میں وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. خاص طور پر وفاقی وزیر علی زیدی کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی گئی وہاں کے اہلیان کیماڑی کی جانب سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وزیر جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، بیان دیے جا رہے ہیں، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں عوام جو ہے وہ بے یار و مددگار ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہی ہے اور محکمہ ماحولیات کی بات کر لیتے ہیں ناظرین. انہوں نے ممکنہ طور پر ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کے اخراج کا شبہ ظاہر کر دیا ہے، جبکہ طبی ماہرین نے اس بات کی نفی کر دی ہے. ڈاکٹر سیمی جمالی کہتی ہیں کہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس سے چبھن محسوس ہوتی ہے، لیکن مریضوں سے ایسی کوئی اب تک انہیں تصدیق نہیں ہوئی ہے. کراچی کے علاقے کیماڑی میں زہریلی گیس کا معاملہ پراسرار ہو گیا. محکمہ ماحولیات نے ممکنہ طور پر ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کے اخراج کا شبہ ظاہر کیا، لیکن طبی ماہرین نے نفی کر دی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل اسپتال ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس سے چبھن محسوس ہوتی ہے، لیکن مریضوں سے ایسی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، نہ ہی مریضوں نے بدبو کا کوئی ذکر کیا. جو میں نے ان سے ایک اور سوال کیا تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا کہ کوئی بدبو تو نہیں آ رہی تھی اس علاقے سے. کسی قسم کی انہوں نے بدبو کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ فضائی آلودگی ان کو نظر آ رہی ہے کہ کچھ پارٹیکلز ہیں جو ان کو فضا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق گزشتہ روز 500 سے زائد مریض لائے گئے جنہیں سانس یا دمہ کی شکایت تھی. 33 افراد کیماڑی سے لائے گئے جنہیں آکسیجن فراہم کی گئی. شام کے وقت 8 بجے کے لگ بھگ ہمارے پاس تقریباً 35 کے قریب پیشنٹس لائے گئے تھے جو کہ اس گیس لیکیج کے علاقے سے کیماڑی کے علاقے سے لائے گئے تھے. تو میری پہلی تو جو ہم نے ان سے کویسچنز کیے اور پوچھا ان سے کہ کیا ہوا ہے، فرسٹ ایڈ